ایک بحث چل رہی ہے وہ ایک نوٹیفیکیشن کے ارد گرد گھوم رہی ہے. آج تو پرائم منسٹر صاحب پاکستان میں ہیں، تو اگر یہ آج ہو جاتا تو یہ افواہیں بھی ختم ہو جاتی. اور یہ 27 نومبر کو ہو جانا چاہیے تھا. بغیر نوٹیفیکیشن کے تو یہ آپ سمجھیں کہ دم کٹا ہوا جو ہے وہ دم کٹی بلی کہنا چاہیے، شیر تو نہیں کہنا چاہیے. عاصم منیر کو literally he has stripped him naked in front of the whole country, in fact the whole world. Technically Asim Munir is today a retired person. وہ تنخواہ بھی نہیں لے سکتا، وہ کسی ڈاکیومنٹ پہ سائن نہیں کر سکتا. تو یہ کوئی نیک شگون نہیں ہے. 4 مہینے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ نوٹیفیکیشن کے ٹائم پر پھڈا پڑنا ہے اور چودھری صاحب نے کمزور ہونا ہے، اور پھر لگاتار آپ کو بتاتے رہے کہ نوٹیفیکیشن چاہیے اور اس میں پھڈا آئے گا، جس میں میں نے کچھ چیزوں کے بارے میں بات کی، اور اس کے بعد ایک کیمپین شروع ہو گئی ہے میرے خلاف اور مزید ہونے جا رہی ہے. اور جو کچھ میں نے کل کے ویلاگ میں اور پچھلے اتوار کے ویلاگ میں نے بتایا تھا، میرے پاس اس سے بہت زیادہ انفارمیشن ہے. میں ابھی بہت زیادہ چیزوں کو کھولنا نہیں چاہتا، کیونکہ ظاہر ہے کہ اس ایشو پر کوئی آسانی سے تو بات نہیں کر سکتا نا. آپ جانتی ہیں کہ کیوں. اس وقت اشارہ اگر مل جائے پاپولر پارٹی سے تو میں آپ کو صرف اگلا گھنٹہ نہیں گزرے گا پاکستان میں چیزیں بدلنے دیں. عاصم منیر سی ڈی ایف بن کر پاکستان کا سب سے پاورفل شخص بننے کا خواب دیکھ رہا تھا. نواز شریف نے اس کا خواب توڑ دیا. ہلو دوستو، سواگت ہے آپ سبھی کا اے پی گیان چینل پہ. تو فرینڈز، آئیے دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کی لیٹسٹ ویڈیو. تو دوستو، اس سمے پاکستانی میڈیا میں کافی ہنگامہ برپا ہوا ہے. ایک طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ ایک بہت بڑی بھوچال آئی ہوئی ہے، اور یہ ایک ایسی بھوچال ہے جو کہ ہر کچھ سال بعد پاکستان کے اندر آتی ہے، اور پاکستان کا جو نقشہ تقدیر ہے سب بدل کر چلی جاتی ہے. جی ہاں، اس کو اسی طرح سے لے سکتے ہیں کہ ابھی جو پاکستان کے اندر سی ڈی ایف یعنی عاصم منیر کے چیف ڈیفنس اسٹاف کی جو نوٹیفیکیشن ہے، اس کے اوپر اندر ہی اندر معاملہ کافی ابال میں ہے، جس میں بتایا جا رہا ہے کہ جو سویلین پاکستان گورنمنٹ ہے، اسٹیبلشمنٹ یعنی پاک آرمی کے بیچ میں پھڈا پڑا ہوا ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ ایسے ہی پھڈے عمران خان کے دور میں بھی تھا، جب عمران خان کی سرکار چلی گئی تھی آرمی چیف باجوہ کے ٹائم پہ. تو اس سمے ابھی کچھ لوگ یہی بتا رہے ہیں کہ موجودہ سویلین گورنمنٹ کی شریف فیملی عاصم منیر کو آنکھیں دکھا رہی ہے، اور عاصم منیر کا جو خواب تھا پاکستان کا سی ڈی ایف بنا روک ٹوک کے بننے کا، اس کا سپنا توڑ دیا ہے شریف فیملی نے. جس پر اب پاکستانی میڈیا کے کئی اینکرز یہ سوچ کر کے قیاس لگا کر کے گھبرائے ہوئے ہیں کہ پھر آگے اب کیا ہوگا. تو دوستو، آئیے دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کی لیٹسٹ ویڈیو کو. چیف آف ڈیفنس فورسز کی تقرری کا نوٹیفیکیشن نہیں ہوا ابھی تک. 3 دسمبر ہے آج، اور یہ 27 نومبر کو ہو جانا چاہیے تھا. کچھ کہہ رہے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک نہیں ہے، کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہے. کچھ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، حکومت کے کچھ مطالبات ہیں جو وہ منوانا چاہتی ہے، اس لیے نوٹیفیکیشن نہیں ہو رہا. کچھ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، نواز شریف صاحب کے اندر انقلابی نواز شریف جاگ گیا ہے، اور اب وہ اس طرح چیزوں کو چلانے کے موڈ میں نہیں ہے. ابصار عالم صاحب کا بھی تجزیہ سامنے آیا. ابصار عالم صاحب کہتے ہیں کہ سول سائڈ اور کچھ دیگر لوگوں کی رائے ہے کہ چیف آف ڈیفنس فورسز کے عہدے کو آرمی چیف کے عہدے کے ساتھ نکتھی نہیں کیا جانا چاہیے. وزیر اعظم یا پارلیمنٹ کے پاس یہ اختیار رہے کہ وہ کسی بھی فورس کے چیف کو چیف آف ڈیفنس سٹاف تعینات کر سکے. فوج اور سول حکومت کے درمیان اختلاف اب تک موجود ہے. میں عمران خان کے دور اور اب اس بات کا حامی ہوں کہ 1 پیج رہنا چاہیے، 1 پیج پر ہونا چاہیے ہماری اسٹیبلشمنٹ کو بھی اور ہماری حکومت کو بھی، کیونکہ ہمارے مسائل اتنے بڑے ہیں: قرضے، مہنگائی، غربت، بے روزگاری، دہشت گردی. اور اب ایک ہی صورت ہے کہ ہم اپنے اختلافات بھلا دیں، سب مل کر ایک ویژن، ایک رستہ اور ایک پالیسی اپنائیں تو یہ مسائل حل ہو سکتے. لیکن اگر ابصار عالم صاحب کی یہ بات مان لی جائے کہ فوج اور سول حکومت کے درمیان اختلاف اب تک موجود ہے، تو یہ کوئی نیک شگون نہیں ہے. آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ عمران خان کے دور میں جب ڈی جی آئی ایس آئی کی تقرری تھی، عمران خان جنرل فیض کو رکھنا چاہتے تھے، اور نوید انجم صاحب کو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ اور
लगाना चाहती थी DGISI, और फिर वो दराड़ आहिस्ता आहिस्ता बड़ी होना शुरू हुई। उसमें अपोजिशन ने अपने नकब लगाना शुरू किए, और फिर एक वो वक्त आया कि उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान के पीछे से हट गई, और इमरान खान की हुकूमत जो इत्तेहादियों के सर पर खड़ी थी, हुकूमत ना रही, तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो गई। तो जब दराड़ पड़ती है, जब रखना पड़ता है, जब पहले वाली गर्मजोशी नहीं रहती, तो फिर सूरत हाल बड़ी ख़राब हो जाती है। लेकिन इसके बावजूद मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस वक्त मुल्क इन अफवाहों और क्यास आराइयों का और इस मुआज़राई का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आगे कुछ अच्छा नहीं है। 4 महीने पहले आपको बताया था कि नोटिफिकेशन के टाइम पर फड्डा पड़ना है और चौधरी साहब ने कमज़ोर होना है, और फिर लगातार आपको बताते रहे कि नोटिफिकेशन चाहिए और उसमें फड्डा आएगा। और अब आप देख सकते हैं, अब सार आलम साहब ने सारी स्टोरी दी, वाज़े तौर पर कह दिया कि नून लीग नहीं चाहती कि दोनों ओहदे चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस और आर्मी चीफ का एक ही बंदे के पास हो। ये भी बता दिया कि ये जो इस्तेहकाक है ये वज़ीर आज़म के पास रहना चाहिए और पार्लियामेंट के पास रहना चाहिए। इस बात का भी जवाब दे दिया कि 27वीं तरमीम के वक्त क्या हुआ था, क्या मजबूरियां थीं, और अब क्यों चौड़ी हो गई है नून लीग और कह रही है कि नहीं करेंगे नोटिफिकेशन। तो ये तो उन्होंने बात बता दी, लेकिन अधूरी बात बताई, और हम उनकी मजबूरी समझते हैं। वो पाकिस्तान में बैठे हैं। नवाज शरीफ साहब ने तो खैर उन्हें, हमारे ज़राए कहते हैं कि पूरी बात करने को कहा, लेकिन वो आधी बात कर गए। अब हम आपको अपने ज़राए से अंदर की खबर देते हैं। आप इसे खबर ना समझिए, क्योंकि कल को हम अमेरिका की किसी अदालत में केस फेस नहीं करना चाहते, इसलिए आप इसे अफवाह ही कहिए। मुख्तसर किस्सा ये है, इस वक्त सीधा काम की बात पर आते हैं कि जो मलका हैं और बूढ़े बादशाह हैं, मियाँ साहब, अब बूढ़े बादशाह इसलिए कह रहा हूँ कि रिटायर्ड हैं इस वक्त, वैसे तो वो क्रिकेट में हिट रिटायर्ड होता है ना, जिसको चोट लगा के रिटायर करते हैं, ये तो आसिम मुनीर साहब ने यही किया था उनके साथ। बहरहाल रिटायर्ड बादशाह और मलका, उन्होंने अब कुछ ख्वाहिशात सामने टेबल पर रख दी। एक तो उन्होंने कहा कि हमें बड़ा नूरानी किस्म का नाम चाहिए जो वाइस आर्मी चीफ हो। लेफ्टिनेंट जनरल नोमान ज़िक्रिया, इनका नाम नून लीग जो है वो ऐसे करके टेबल के ऊपर पुश कर रही है कि जनाब सीनियर तरीन है और सबसे पहले इनका हक बनता है, तो आप इन्हें वाइस आर्मी चीफ करें। अगर आपने अपना चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस करना है तो इनका वाइस आर्मी चीफ का करें, और जब आप इनका नोटिफिकेशन करें, क्योंकि तरमीम में तो बेसिक बातें हैं ना, उसके पीछे और कवानीन तैयार हो सकते हैं, उनकी मंजूरी भी पार्लियामेंट से हो सकती है, सिंगल 2/3 के बगैर, सिंगल अक्सरियत जो अब नून के पास है, और मतलब ऑर्डिनेंस भी जारी किया जा सकता है। उसमें जो वाइस आर्मी चीफ है उसको कुछ इख्तियारात भी दें। नोमान ज़िक्रिया साहब देखिए कितना बड़ा नाम है, तो उनको कुछ काम भी उतना ही बड़ा दें उनके नाम के साथ। तो ये है हमारी बहुत ही प्यारी बाजी और उनके वाले साहब, उन्होंने ऐसे करके, जैसे वो गाना है ना, ठुमक ठुमक जानी या माइये दे नाल, उन्होंने ऐसे करके टेबल के ऊपर ये नाम रख दिया है।